اگر اپنے بچوں کو بہتر بنانا چاہ رہے ہیں نا، آپ کے بچوں میں بانڈنگ بہت سٹرونگ ہونا ضروری، یاد رکھو آپ کے بچوں کے ساتھ بانڈنگ سٹرونگ ہونا ضروری۔ اگر آپ کا بانڈنگ آپ کے بچوں کے ساتھ نہیں ہے، لاکھ سر پھوڑ لو، کچھ بھی آپ کو رزلٹ ملنے والا نہیں ہے۔ مول صاحب بچے نہیں سنتے، مول صاحب نہیں سنتے بھائی، نہیں سنتے کیوں؟ بانڈنگ نہیں آپ کے اور بچے کے درمیان، رشتہ نہیں آپ اور آپ کے بچے کے درمیان، بایولوجیکل بس رشتہ آپ کا ہے، روحانی رشتہ اس کے اندر نہیں پایا جا رہا ہے۔ آپ کے گھر آنے کے بعد بچہ چھپ کر بیٹھ رہا ہے، نہیں، آپ اس کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما۔ وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث: صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواہ مسلم۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی اسی اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو ایمان جیسی دولت سے نوازا۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی کو اللہ نے لڑکے عطا فرمایا اور کسی کو لڑکیاں عطا فرمایا، کسی کو دونوں بھی عطا فرمایا اور کسی کو دونوں سے محروم رکھا اور انتظار کرنے کا حکم دیا۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو کامل نمونہ بنا کر، اسوہ حسنہ بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر، جس عنوان پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا عنوان ہے ہمارے بچے اور ہمارا مستقبل۔ ہم نے اس عنوان کا انتخاب اس لیے کر رکھا ہے کہ بہت جلد تعلیم کا نیا سال شروع ہونے جا رہا ہے اور ہم لوگ اپنے بچوں کے تعلیم کے سلسلے میں اسکولز کو ڈھونڈ رہے ہیں، اسلامک اسکول کو سرچ کر رہے ہیں، اچھے تعلیم گاہوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اپنے بچوں کے فیس کے بارے میں، اپنے بچوں کے ہوم ورک، ہم اپنے بچوں کے یونیفارم کے بارے میں اور بہت ساری چیزوں کا ہم سوچ رہے ہیں۔ تو ایسے موقع پر اگر ہم لوگ آج اپنے بچوں کے لیے تھوڑا سا پلان بنا لیں اور تھوڑا سا مائنڈ سیٹ بنا لیں تو انشاءاللہ آنے والا سال ہمارے بچوں کے لیے بہت ہی اہم ہو سکتا ہے اور ٹرننگ پوائنٹ ہو سکتا ہے، ہمارے بچوں کے تبدیلی کا سال بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی اپنے ذہن کو بدلنا ہوگا اور اپنے سوچنے کے انداز کو بدلنا ہوگا اور کچھ کاموں میں اپنے آپ کو لگانا ہوگا، انوالو کرنا ہوگا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھی بچے عطا فرمایا اور ایسے عطا فرمایا کہ بھائی آدم علیہ السلام کو 2 بیٹے دے رہا ہے، ایک بیٹا دوسرے بیٹے کا مرڈر کر رہا ہے۔ اب ایک بیٹا دوسرے بیٹے کا مرڈر اگر کر رہا ہو تو باپ پر کیا گزرتی ہوگی، اندازہ لگا سکتے ہیں آپ۔ ایسے حالات بھی انبیاء کرام کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ اللہ نے گزارا۔ ایک بیٹا دیا لیکن وہ بھی نافرمان دیا۔ باپ کہہ رہا کہ بیٹے کشتی میں آ جاؤ، آج کوئی بچنے والا نہیں، لیکن پھر بھی بیٹا کہہ رہا ہے کہ نہیں ابو جان، میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور اپنے آپ کو بچا لوں گا، لیکن بچا نہیں پایا۔ ایک بیٹا اکلوتا تھا، وہ بھی اس طرح نافرمان ہو کے چلا گیا، ڈوب کے ختم ہو گیا۔ اور ایک نبی کو 2 بیٹے دیا، دونوں کے دونوں پیارے، آنکھوں کے تارے،
कलीजों के टुकड़े इब्राहिम की शक्ल में, इस्माइल की शक्ल में अल्लाह ने अता फरमाया। फिर याकूब अलैहिस्सलाम को जरा देखें, 12 बच्चे अल्लाह ने अता फरमाए। भाई एक जो है इतना साले, इतना नेक, और 11 टेंशन पैदा करने वाले, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले, परेशान करने वाले। तो 11 बच्चों को भी अल्लाह तबारक व तआला नबी के लिए आजमाइश बना दिया। हमारा एक बच्चा नाफरमान होता है ना, कितनी शिकायतें हम करते हैं, मुल साहब ऐसा हो रहा है, मुल साहब ऐसा हो रहा है, मुल साहब ऐसा हो रहा। 11 बच्चे अगर टेंशन पैदा करने वाले हों तो अंदाजा लगाओ कि याकूब अलैहिस्सलाम को किस कदर बड़े इम्तिहान से गुजरना हुआ होगा। लेकिन फिर भी वो सब्र करते रहे और अल्लाह से दुआएं करते रहे। माशाअल्लाह। अलगारस, अल्लाह तबारक व तआला ने हर तरह की मिसालें हमारे सामने रखा है, अंबिया कराम की रूप में, उनके औलाद के रूप में। अल्लाह ने हमको भी दे रखा है, किसी को 2, किसी को 4, किसी को 1, किसी को 3, किसी को 5 अल्लाह ने दे रखा है, और हम इसी में काफी परेशान भी नजर आते हैं। लेकिन याद रखना, आज हमारे सामने ये प्रॉपर्टी की शक्ल में भी है, कारोबार की शक्ल में भी है, और बहुत सारी नेमतों की शक्ल में है। ये सारी की सारी नेमत एक तरफ हैं, और सबसे बड़ी अगर कोई नेमत है तो वो नेमत औलाद की शक्ल में है। यही हमेशा आपके साथ देने वाली है। आपकी प्रॉपर्टी आपके मरने के बाद पता नहीं क्या होने वाली है, लोग छीन कर खत्म करने वाले, खाने वाले, लेकिन आपके औलाद को छीनने वाला कोई नहीं है। आपकी औलाद आपके हक में दुआ करने वाली बनेगी इंशाअल्लाह। ऐसे मौके पर अगर हम लोग अपने घरों को सजाने के बजाय, अपनी दुकानों को सजाने के बजाय, अपने घरों के अंदर बड़ी बड़ी फ्रिज और एसी और सोफा, कर्टन और न जाने क्या क्या चीजों पर हम खर्च कर रहे हैं, अगर उस पर तवज्जो देने के बजाय या हमारे कलीजे के टुकड़ों पर अगर हम तवज्जो दें तो यकीनन हमारा मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है इंशाअल्लाह। यह हमारा पैसा गोली दिला सकता है, औलाद की तरह सुकून नहीं दिला सकता है। यह हमारा कारोबार एसी वाला बंगला दिला सकता है, लेकिन आंखों की ठंडक वाली औलाद नहीं दिला सकता है। यह बंगला आपको मतलब पुरसुकून छत वाला जो है दिला सकता है पैसा, लेकिन फिर भी आंखों की ठंडक वाली औलाद ये पैसा नहीं दिला सकता है। आपके मरने के बाद, मेरे मरने के बाद जो काम आने वाली चीज है वो औलाद की शक्ल में है। अब हम जरा देखें कि भाई इस औलाद को हम कैसे तरबियत दें, क्यों यही हमारा मुस्तकबिल है। इदा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलु इल्ला मिन सलास, हम मर जाएंगे ना तो सारे अमल के दरवाजे बंद हो जाएंगे। 3 दरवाजे हैं जहां से अजर मिल सकता है इंशाअल्लाह। सदक़तिन जारियतिन, भाई हमने सदका किया, हमने मस्जिद बनाई, हमने मदरसा बनाया, हमने कुआं खोदा, हमने फुला सदक़े जारी के शक्ल में जो करते हैं वो अजर मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। लेकिन क्या ऐसा हर आदमी कर सकता? क्या मुश्किल है। हर आदमी कोई बड़े बड़े काम करके जाए, मुश्किल है। इल्म युंतफ़अ बिही, भाई ऐसा काम करो इब्न क़य्यिम की तरह कि भाई वो किताब लिखकर जाए तो भाई उस किताब को पढ़ने वाले करोड़ों लोग पढ़कर जो है अमल करना शुरू कर दें। इब्न तैमिया की तरह, बिन बास की तरह, अलबानी की तरह, उसैमीन की तरह ऐसे काम अगर करें तो इंशाअल्लाह हमारा लिए सदक़े जारिया हो सकता है। लेकिन क्या ऐसा बनना, ऐसा करना सबके बस की बात है? मुश्किल है, मुश्किल है। लेकिन एक काम मालदार है, गरीब है, फुला है, सब कर सकता है इंशाअल्लाह। वालिदिन सालिहिन यदउ लहू, अपने औलाद को नेक बनाने की कोशिश सब कर सकते हैं। अपने बच्चों को नेक बनाने के लिए पैसों को लुटाना जरूरी नहीं है। गरीब भी कर सकता है, ऑटो वाला भी कर सकता है, बंगले वाला भी कर सकता है, एसी वाला, सब लोग कर सकते हैं इंशाअल्लाह। इब्न क़य्यिम सब नहीं बन सकते हैं, इब्न तैमिया सब नहीं बन सकते हैं, बिन बास सब नहीं बन सकते हैं, लेकिन एक नेक औलाद को हम इंशाअल्लाह छोड़कर जाने की हम जरूर कोशिश कर सकते हैं इंशाअल्लाह। तो इसी नेक औलाद के बारे में हम कुछ बात यहां आपको शेयर करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह। देखिए, हम लोग अपने माल और दौलत को
یقیناً اپنی آسائش میں، آرام میں، گھروں پر، دکانوں پر، بنگلوں پر خرچ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کرنے دیجئے، لیکن ان تمام سے بڑھ کر آپ کی اولاد آپ کے لیے عظیم نعمت ہے انشاءاللہ۔ اب اس کے لیے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اب اس وقت ماشاءاللہ ہمارے لوگ تلاش کر رہے ہیں، مول صاحب کون سا اسکول بیٹر ہوگا، کون سا اسکول بیٹر ہوگا، سوال تو کرتے رہتے ہیں لوگ۔ تو آپ دیکھیے کہ بھئی کون سا اسکول اچھا ہے، کون سا اسکول آپ کی اسلامی تربیت کر سکتا ہے، کون سا اسکول آپ کے بچے کو عقیدہ سکھا سکتا ہے، کون سا اسکول آپ کے بچے کو سائنس کے ساتھ، میتھس کے ساتھ، انگلش کے ساتھ ساتھ سیرت پڑھا سکتا ہے، آداب سکھا سکتا ہے، اخلاق سکھا سکتا ہے۔ آپ سرچ کریں، آپ ڈھونڈیں، اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ باری تعالیٰ یہ میرا پیارا اکلوتا لاڈلا ہے، یہ میرا بچہ کس کے ہاتھ میں جا رہا ہے، میں کس کے ہاتھوں میں سونپ رہا ہوں، اے اللہ مجھے ایسا اسکول دلا دے، ایسے ٹیچرز مجھے دلا دے کہ جو ٹیچر میرے بچے کے بارے میں ہمدرد رہیں، میرے بچے کو دنیا کے ساتھ ساتھ دین کا بھی وہ یعنی علم دیتے رہیں، دین کی تربیت کرتے رہیں۔ ایسے اساتذہ ملنا بہت بڑی نعمت ہے، یاد رکھنا دوست۔ میرا بچہ ایسے استاذ کے پڑھ رہا ہے کہ بھئی وہ استاذ یعنی ٹیچر کے ساتھ ساتھ مینٹور بھی ہے، معلم کے ساتھ ساتھ مربی بھی ہے، تو میرا بیٹا بہت خوش نصیب، میں بڑا خوش نصیب۔ اگر میرا بیٹا ایسے ہاتھ میں گیا کہ بھئی وہ جسٹ ٹیچر ہے، وہ ٹیکسٹ کمپلیٹ کرتا ہے، کوشچن آنسر لکھا دیتا ہے، کریکشن کر دیتا ہے، ایگزام لکھتا ہے، پاس کر کے مارکس کر دے کے گھر کو بھیج رہا ہے، تو ایسا ٹیچر میرے بچے کی مستقبل کو تباہ کر سکتا ہے۔ اگر میرا بچہ ایسے مینٹور کے ہاتھ میں ہے جو ٹیکسٹ پڑھانے کے ساتھ ساتھ، کریکشن کرنے کے ساتھ ساتھ، ایگزام لینے کے ساتھ ساتھ، پاس کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اخلاق کی تربیت بھی کرتا ہو، میرے بچے کا استاد ایسا ہو، کاش کہ بیٹا وہ پوچھے میرے بچے کا استاد، بیٹا آج فجر کی نماز کس نے پڑھا، بیٹا بتاؤ تو صحیح، اچھا فلاں، ونڈرفل بیٹا بہت اچھا ہے، آپ نے کام کیا، آپ نے پڑھا بہت اچھے بیٹا، آپ نہیں پڑھے بیٹا کل سے پڑھنا بیٹا، بیٹا کل آپ لوگوں میں سے کسی نے اپنی ممی کی خدمت کی کیا، آپ نے ابو کو کچھ آپ نے ہیلپ کیا، بیٹا کبھی آپ لوگوں نے کل ایک ہفتہ گیا، 2 ہفتے گئے، 1 مہینہ، 2 مہینے، سال، 2 سال گئے، بیٹا کبھی آپ لوگوں نے نماز پڑھنے کے بعد رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا دعا کیا بیٹا، آپ نے نہیں کیا، تو بیٹا کرو بیٹا سے ماشاءاللہ، سائنس پڑھاؤ لیکن ساتھ ساتھ میں یہ تربیہ بھی کرو، انگلش پڑھاؤ ضرور ساتھ ساتھ تربیہ بھی کرو۔ ایسا استاذ، ایسا اسکول، ایسا کوئی انسٹیٹیوٹ اگر میرے بچے کو مل رہا ہے تو میں بھی خوش نصیب، میرا بیٹا بھی خوش نصیب ماشاءاللہ، اور جو مینٹور ہے وہ مینٹور بھی خوش نصیب۔ کیوں؟ ایسے ہی مینٹور کو دنیا یاد رکھنے والی ہے، ٹیکسٹ کمپلیٹ کر کے، کریکشن کر کے، ایگزام لے کے پاس کرنے والے کو دنیا یاد نہیں رکھتی، جسٹ ہی کین گیٹ دا سیلری اونلی، وہ صرف سیلری پا سکتا ہے، دعائیں نہیں پا سکتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں گھر نہیں بنا سکتا ہے۔ ایسے اسکول کو ہم ڈھونڈیں گے انشاءاللہ، دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے اسکول میں ایسے ٹیچرز کو لا جو ہمارے بچوں کے دنیا کے ساتھ ساتھ دین پر بھی وہ توجہ دے سکیں، اخلاق کے بارے میں وہ غور کر سکیں، اخلاق کے بارے میں ان کے دل میں ہمدردی ہو۔ اگر کوئی بچہ گالی دیتا ہے تو درد سے اس کی اصلاح کرے، چھڑی سے اصلاح نہیں ہو سکتی میرے دوست۔ اگر ایک بچہ گالی دیتا ہے چھڑی سے اصلاح نہیں ہو سکتی، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر سمجھانا ہے۔ ایسے ٹیچر چاہیے آج۔ کوئی چراتا ہے چھڑی سے اصلاح کرو گے، اصلاح نہیں ہوگی، ٹی سی دو گے، اصلاح نہیں ہوگی، پیرنٹ کو بلا کے ڈانٹو گے، اصلاح نہیں ہوگی، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر سمجھانا اصلاح ہو سکتی میرے دوست۔ ایسے اسکول کو ہمیں تلاش کرنا ہے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم اپنے بچوں کے، دیکھو دوست، ہر گھر میں ہر بچے کچھ اچھے کام بھی کرتے ہیں اور کچھ پرابلم والے کام بھی کرتے ہیں۔ جب آپ کا بچہ اچھا کام کرے تو آپ اس کی تعریف کریں۔ بیٹا نماز کو آیا، آپ اس کی تعریف کیجئے ماشاءاللہ۔ دعا پڑھ کھانا کھا رہا ہے، اس کی ذرا ہمت افزائی کیجئے آپ۔ ہر اچھے کام پر ہمت افزائی چاہیے، اس کو انکریج چاہیے، اس کو ذرا وہ کریں، وہ تھوڑی سی اس کی پیاس ہے، وہ تھوڑی بھوک ہے، اس کو بھی آپ پوری کرتے رہیں انشاءاللہ۔ اور دوست، آپ اگر اپنے بچوں کو بہتر بنانا چاہ رہے ہیں نا، آپ کے بچوں میں بانڈنگ بہت اسٹرانگ ہونا ضروری، یاد رکھو آپ کے بچوں کے ساتھ بانڈنگ اسٹرانگ ہونا ضروری۔
اگر آپ کا بانڈنگ آپ کے بچوں کے ساتھ نہیں ہے، لاکھ سر پھوڑ لو، کچھ بھی آپ کو رزلٹ ملنے والا نہیں ہے. ہم مول صاحب بچے نہیں سنتے، مول صاحب نہیں سنتے بھائی، نہیں سنتے. کیوں؟ بانڈنگ نہیں آپ کے اور بچے کے درمیان، رشتہ نہیں آپ اور آپ کے بچے کے درمیان. بایولوجیکل بس رشتہ آپ کا ہے، روحانی رشتہ اس کے اندر نہیں پایا جا رہا ہے. آپ کے گھر آنے کے بعد بچہ چھپ کر بیٹھ رہا ہے، نہیں، آپ اس کی اصلاح نہیں کر سکتے. آپ کے بچے کے آپ کے گھر آنے کے بعد بچہ باہر نکل رہا ہے تو سمجھو آپ اصلاح نہیں کر سکتے، وہ آپ کا بچہ نہیں ہو سکتا ہے. آپ کے آنے کے بعد بچہ ممی کے پیچھے چھپ جا رہا ہے، نہیں ہو سکتا. بچہ کو ڈیمانڈ کرنا چاہتا ہے، ماں کے تھرو کر رہا ہے تو سمجھو وہ بچہ آپ کا نہیں ہونے والا ہے. ڈائریکٹ آپ سے ابو مجھے سائیکل چاہیے، امی بک بولو نا ذرا سائیکل دلاؤ، بولو. بانڈنگ نہیں ہے آپ کے اور بچے کے درمیان. ابو کو بولو نا ذرا مجھے بیگ دلائے، بانڈنگ نہیں ہے آپ کے اور بچے کے درمیان. ڈائریکٹ آپ سے بچہ اگر پوچھ رہا ہے تو بانڈنگ آپ کی ہے. اور ایسے بچوں کو ہی آپ اصلاح کر سکتے ہیں اور اچھے بنا سکتے ہیں انشاءاللہ. اپنے ساتھ رکھیں اس کو، مسجد کو لے کر آئیں، پروگرام میں لے کر جائیں، شاپنگ کو لے کر جائیں. اور اگر ٹائم مل رہا ہے، مان لو آپ کے بچے کو اسکول جو ہے 8:30 کو ہے، 8:15 کو لے کر جا رہے ہیں، 8 o'clock کو لے کر جا رہے ہیں، آپ کو آفس کو 9 بجے جانا ہے، 10 بجے جانا ہے، تو آپ کبھی کبھی اپنے بچے کو اپنے ساتھ لے کر جائیں اسکول کو. بھلے آپ نے ٹیکسی لگائی ہوگی، بھلے آپ کا بچہ اسکول کے بس سے جاتا ہوگا، لیکن پھر بھی اگر ٹائم ملا تو ضرور اپنے بچے کو چھوڑنے جائیں. اس سے بانڈنگ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے ماشاءاللہ. اور دوسروں کے سامنے بچہ فخر محسوس کرے گا، یہ ابو ہمارے چھوڑ کے لا کے چھوڑ دے رہے ہیں. ٹیکسی میں جانے والے بچے سے باپ سے زیادہ بانڈنگ نہیں ہو سکتی. کبھی ٹائم ملا لینے جائیں آپ. جب آپ اسکول کو چھوڑنے جا رہے ہیں تو آپ بچہ کہہ رہا کہ ابو کچھ چاہیے مجھے کھانے کے لیے. اوکے کیا کھائیں گے بیٹا؟ بسکٹ؟ چلو لے بیٹا، 2 بسکٹ لے بیٹا. ایک بسکٹ آپ کا اور ایک بسکٹ آپ کے بیسٹ فرینڈ کا ہے بیٹا، ان کو گفٹ کرو بیٹا. اس کے بعد دیکھو آپ بچہ کیسا ہوگا انشاءاللہ. 2 چاکلیٹ بیٹا، ایک آپ کا ہے کہ آپ کے بیسٹ فرینڈ کا ہے بیٹا، اس کو دو. بانڈنگ مضبوط کرو تو ہی آپ کے بچے آپ کے انڈر میں آنے والے انشاءاللہ. اسکول چھوڑنے جائیں، واپس لینے جائیں، جب آپ کو ٹائم ملے ضرور جائیں. اسے بانڈنگ آپ کی اسٹرانگ ہوگی انشاءاللہ. اور یاد رکھو دوست، اپنے بچوں کو اسلامک اسکول میں ڈال دیا ہم نے، جسٹ اسلامک اسٹڈیز پڑھا لینا کچھ کمال نہیں. یاد رکھو آپ، جسٹ اسلامک اسٹڈیز میں عقیدہ پڑھایا، سیرت پڑھایا، مسئلے مسائل پڑھایا، کچھ سورہ یاد دلائے، دعائیں یاد دلائے، اتنا ہی کافی نہیں. اس کو اس کی زندگی میں بھی لانے کی تعلیم دینا ہوگا. آج 12 جون ہے، مثال کے طور پر اسکول کو جا رہے ہیں آپ اسکول کو بھیج رہے ہیں اپنے بچے کو. بیٹا آپ اسکول میں جائیں گے آپ تو آپ جو ہے یعنی آپ کے خادمہ، آپ کے آئمہ پورے کلاس کو نیٹ رکھا ہوگا انہوں نے. بیٹا آج آپ اپنے آئمہ کو شکریہ بولنا بیٹا سکھاؤ میرے دوست. آپ اسکول میں انٹر ہو رہے ہیں، آپ کو واچ مین کھڑا ہوا ہے، مسلم ہے تو السلام علیکم انکل بولو بیٹا. کیا کبھی ہمارے بچے واچ مین کو سلام کرتے ہیں؟ کبھی نہیں. سکھانا ہے میرے دوست. نان مسلم گڈ مارننگ انکل بولو بیٹا. آپ کے بچے اسکول کو جا رہے ہیں آٹو میں، کہ آپ کا بیٹا کم سے کم 3 سال سے 4 سال میں آٹو میں جا رہا ہے، ایک مرتبہ بھی آپ کا بیٹا، میرا بیٹا، وہ ڈرائیور یعنی آٹو والے ڈرائیور کو سلام کیا ہے؟ نہیں. بیٹا آج کے بعد سلام کرنا بیٹا آپ ان کو. السلام علیکم انکل. بیٹا اتر کے آ رہے ہیں، جزاک اللہ انکل بولو بیٹا. ٹیکسی میں چڑھ رہے ہیں، بس میں چڑھ رہے ہیں، السلام علیکم انکل. اتر رہے ہیں، جزاک اللہ انکل بول کے اترو بیٹا. سکھانا میرے دوست، یہی اسلام ہے، یہ اخلاق ہے، یہی تربیہ ہے. ہم جس سلیبس پڑھا کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے پڑھا دیا دین، نہیں. اس کے ساتھ ساتھ گراؤنڈ لیول پر بھی ہمیں باتیں سکھانا ہے. میرا بیٹا دکان کو جا رہا ہے، وہاں سے بسکٹ لا رہا ہے، آئس کریم لے کر آ رہا ہے، چاکلیٹ لے کر آیا. بیٹا کبھی آپ نے سلام کیا ان کو؟ نہیں. سلام کرو بیٹا. کبھی جزاک اللہ بولا بیٹا آپ نے؟ نہیں. جزاک اللہ بولو بیٹا. دوست بچوں کو آپ کا انوالومنٹ ضروری ہے دوست. یقین اسکول والے اسکول کام کریں گے، مکتب میں مکتب کا کام ہوگا،
مدرسوں میں مدرسے کا کام ہوگا, سمر کیمپ میں سمر کیمپ کا کام ہوگا, لیکن آپ کو بھی کرنا ہے. آپ جو کر سکتے وہ اور کوئی نہیں کر سکتا, یاد رکھنا. آپ جب کرتے رہتے نا, جو آپ کے دل میں ہے درد وہ کسی اور کے پاس نہیں آ سکتا, یاد رکھو دوست, وہ نہیں آ سکتا. آپ پیدا کر سکتے ہیں انشاءاللہ, وہ کام آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور اپنے بچوں کو علماء کرام سے جوڑیں. آپ مسجد کو آئے, ماشاءاللہ علماء, نئے نئے علماء آتے رہتے ہیں. جمعہ کو آئے بچوں کو لے کر, بیٹا ملاقات کرو, شیخ ہیں آپ, شیخ ہی میرا بیٹا ہے, شیخ میرا بیٹا نماز پڑھتا ہے, شیخ ماشاءاللہ, شیخ میرا بیٹا 10 سورہ یاد کر چکا ہے, شیخ بولو, آپ تعریف کرو. علماء سے ملاقات کراؤ اپنے بچوں کو. بیٹا شیخ کا نمبر لو, کبھی کبھی فون کرو, ان سے بات کرو. بیٹا چلو بیٹا آج جو ہے ہم فلاں جگہ جا رہے ہیں, ماشاءاللہ بہت بڑے عالم صاحب ہیں, بیٹا ایک کام کرو, یہ ایک 20 روپے کا پین ہے بیٹا, یہ پین رکھو, شیخ کو آپ گفٹ کرو بیٹا ماشاءاللہ. اس کے بعد دیکھو آپ, یعنی تربیت کا سب سے ہائیسٹ طریقہ ہے میرے دوست, چھوٹے چھوٹے کام کرنا ہے. بڑی بڑی فیس پے کر کے جو کام نہیں کر سکتے وہ 10-15 روپے کی تربیت سے ہو سکتی ہے. آپ کو اس اینگل سے کرنا ہوگا. علماء سے ملاقات کراؤ, علماء کے نمبر رکھنے لگاؤ, علماء سے فون پر بات کراؤ, علماء جوڑ کر رکھو اپنے بچوں کو. اور پھر اس کے بعد مساجد سے جوڑ کے رکھو آپ ماشاءاللہ. مسجد کو آ رہے ہیں نا آپ لوگ, بولو بیٹا چلو ایک کام کرو, آج ایک کام کریں گے بیٹا, اللہ نے آپ کو اچھا دے رکھا ہے مال, تو بیٹا ایک ہینڈ واش لے لو. آپ پوچھو کتنا انکل کو, 55 روپیز, بیٹا پے کرو ان کو, لے لو ہینڈ واش. چلو بیٹا آج ہم بلقیس کو جا رہے ہیں نا, یہ ہینڈ واش وضو خان رکھو بیٹا. اور بیٹا دیکھو, جب تک اس ہینڈ واش سے لوگ ہاتھ دھوتے رہیں گے تب تک آپ کا ثواب ملنے والا بیٹا ماشاءاللہ. اس کے بعد بچے کا مائنڈ سے ٹوٹل چینج ہونے والا انشاءاللہ. کیا آپ نے 55 روپیز استعمال کیا, لیکن اس کی جو تربیت ہوتی ہے اس سے وہ کمال کی تربیت ہوتی ہے ماشاءاللہ. مسجد سے جوڑیں, مکتب شروع ہونے والا ہے ماشاءاللہ, مکتب لا کے جوڑیں بچوں کو. میرا بچہ مکتب میں پڑھ رہا ہے, بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ. میرا بچہ نہیں پڑھ رہا ہے تب بھی کوئی بات نہیں. اگر میں آ رہا ہوں, عصر میں دیکھا, عصر میں آیا میں کہ بھئی یہاں پر مکتب میں کچھ بچے پڑھ رہے ہیں, 10, 12, 15, 20 بچے پڑھ رہے ہیں, کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھئی میں آتے آتے 1-2 ڈزن موز لے کر آؤں 60 120 روپے کے, اور پڑھنے والے بچوں کو بیٹا یہ آپ کھاؤ, بیٹا آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, کتنے پیارے بچے, آپ کھاؤ بیٹا ماشاءاللہ. 120 روپے خرچ کرو گے نا, اس کے بعد جو 25 بچے بیٹے نا, ان کا مائنڈ چینج ہوگا انشاءاللہ. دوست, قوم کا ہر بچہ ہمارا بچہ سمجھو آپ, امت کا ہر بچہ ہمارا بچہ ہے سمجھو آپ, اور میرا بچہ میرا نہیں امت کا ہے سمجھو آپ. کیوں؟ میں کب تک رہوں گا دوست, میں رہوں گا تب بھی. میرے بیٹے کی شادی کر دیا تو وہ کسی کا وہ شاعر بننے والا ہے, کسی کا وہ ڈاکٹر بننے والا ہے, کسی کا پڑوسی بننے والا ہے, کسی کا کلائنٹ بننے والا ہے, کسی کا CEO بننے والا ہے, کسی کا وہ مطلب وہ دوسروں کا ہے, میرا نہیں ہے. جب میرے پاس آتا ہے, بیٹھتا ہے, ابو کیسے ہو, تبھی سے میرا ہے, بس خلاص, بات میرا نہیں. اگر وہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کی دعا کرتا ہے تو میرا ہے. دعائیں پھینک کے دوا پھینک کے جا رہا ہے, نہیں میرا نہیں ہو سکتا. امت کا ہر بچہ میرا بچہ ہے, اور میرا بچہ امت کا ہے, یہ مان کے اپنے بچوں کی تربیت کر میرے دوست. یقیناً بچے ہماری غلطی کرتے ہیں, جب غلطی کرتے ہیں نا تو غلطی کو برا بھلا کہیں, بچے کو برا بھلا نہ کہیں. کوئی غلط ویڈیو دیکھ لیا بچہ آپ نے دیکھا, کوئی ایسی ویسی ویڈیو دیکھ لیا آپ کا بچہ, تم ایسے ہو, تم گندے ہو, تم فلاں. نو دوست, بیٹا آپ بہت اچھے بچے ہیں, آپ اچھے اخلاق والے ہیں, لیکن جو دیکھے نا بیٹا وہ گندا ہے, بیٹا اس کو نہیں دیکھنا چاہیے ہمیں. چوری کرتا ہے, تم چور ہو, نہیں تم اچھے بچے ہو, وہ چوری کرنا غلط کام ہے, وہ گندا کام ہے. غلطی کو غلط کہیں, بچے کو غلط نہ کہیں. تم اچھے ہو, ہم آپ سے ایسی امید نہیں رکھتے, ہم نہیں سمجھتے کہ آپ ایسا کریں گے. آپ اچھے بچے, انشاءاللہ آپ ایسا نہیں کریں گے بیٹا, وعدہ کرو, لیکن وہ کام غلط ہے بیٹا, گندا کام بیٹا ہو, ایسے اصلاح کرو.
اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو ذمہ دار بنائیں دوست، ذمہ دار بنائیں اپنے بچوں کو. ذمہ دار نہیں بناؤ گے تو کیا ہو رہا؟ آج آپ کا بیٹا 25 سال کا ہوا، جب بیٹا چکن لے کر آؤ، نہیں آتا ابو. گوشت لے کر آؤ، نہیں آتا ابو. سودا لے کر آؤ، نہیں آتا ابو. لایا بھی تو ایسا ویسا لے کر آتا. آپ دیکھیں اس کو نہیں آتا، چھوڑ دو، میں جا کے لے کر آتا ہوں. وہاں سے آپ جانا شروع کرتے. آپ ذمہ داری دو. آج جو بچہ جتنا ذمہ دار ہوگا اتنے ہی غلطیوں سے دور رہے گا. ذمہ داری ملتے ہی آدمی الرٹ ہو جاتا ہے، گناہ کے کاموں سے خود بخود دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ وہ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ رہا ہے. ذمہ داری دو. بیٹا یہ ہفتے میں جو بھی سودا آئے گا آپ لے کر آنا بیٹا، میں آپ کو بجٹ دے رہا ہوں، یہ لکھ کے رکھو بیٹا. اور کیا کیا لا رہے ہیں مجھے لکھ کے بتاؤ بیٹا، پیسے لے لو بیٹا. نیکسٹ ویک بیٹا آپ کی ذمہ داری اس ویک میں کیا لانا ہے، گوشت لانا، ترکاری، دودھ جو ہے آپ لینا بیٹا. آپ لکھ کے رکھو، یہ پیسے آپ لے لو، کتنے خرچ کیے لکھنا، کتنے بچے لا کے مجھے حساب بتانا بیٹا. بتاؤ. شاپنگ کو جا رہے ہیں، لے جائیے ان کو ساتھ میں. لسٹ بناؤ بیٹا، ٹھیک ہے لسٹ لے بیٹا، جاؤ تم خود جا کے لے کر آؤ، میں ٹھہرا ہوں گا. بس پورا لے لی بیٹا، چیک کر لیا آپ لے کر، یس چلو ہوا، بل بناؤ. اور آپ ٹھہرو، پوچھو کتنا بل ہوا. پہلے بل پوچھنا بیٹا، بعد میں پیسے پے کرنا. سکھاؤ اس کو. دوست آج ہمارے بچوں کو مشکلات کا سامنا کرنا بھی ہوگا. دوست آج مشکلات کا سامنا ہم نہیں کرنے دے رہے ہیں اس بچے کو. پروٹیکشن پروٹیکشن پروٹیکشن، ہمیشہ لاڈ لاڈ لاڈ، کیڈبری لاڈ ہم کرتے جا رہے ہیں اپنے بچوں سے. اس لیے ہمارے بچے تھوڑی سی مشکل آئی نا وہ رونا شروع کر دیتے ہیں. تھوڑی سی مشکل آئی رشتہ توڑ لینا چاہتے ہیں، تھوڑی سی مشکل آئی خودکشی کرنا چاہتے ہیں، تھوڑی سی مشکل آئی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. کیوں؟ مشکلات کو سامنا کرنے کی ہیبٹ نہیں ان کے پاس. ہر چیز کو یس 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 سننا چاہتے ہیں، نو نہیں سننا چاہتے. کیوں؟ ہم نے نو سننے کی ہیبٹ نہیں بنائی. اس کو نو سننے کی ہیبٹ پیدا کرنا ہوگا. کیوں؟ زندگی میں ہر چیز یس یس ہونے والی نہیں. 10 چیزوں میں 2 یس ہوں گے، 8 نو ہوں گے. پریکٹیکل لائف میں 10 چیزوں میں 2 یس ہوں گے، 8 تو نو ہونے والے ہیں. تو آج ہمارا بچہ ابو چاکلیٹ یس، آئس کریم ابو یس، مندی ابو یس، بریانی ابو یس، جوتے ابو یس. واو ٹھیک ہے شیخ، ہم نے جو بچپن میں نہیں پایا وہ ہم اپنے بچوں کو محروم نہیں کرنا چاہ رہے. بہت اچھی بات ہے، لیکن آگے آنے والے حالات کیسے رہیں گے آپ کو نہیں معلوم. دلاؤ، لیکن کہیں نو بھی سننے کی ہیبٹ پیدا کریں. نہیں بیٹا ایسا نہیں ہے، کنڈیشن لگائیں. سائیکل چاہیے ضرور دلائیں گے بیٹا، لیکن بیٹا آپ ایک پارا یاد کر کے سنو، ضرور یاد دلائیں گے ہم انشاءاللہ آپ کو دلائیں گے. خلاص اگر یاد کر کے سناتا ہے تو پھر اس کے دل میں بھی آئے گا کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. ایسی ہی دنیا میں کوئی چیز ملنے والی نہیں، ایسی فری میں ملنے والی نہیں، کچھ مجھے کرنا پڑے گا. یہ بھی اس کے اندر ہم پیدا کرنا چاہتے ہیں. دوست آج ہمیں اپنے بچوں کو بچپن سے ہی حیا، شرم کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا. بچپن سے ہی اپنی بچی کو سکارف کی ہیبٹ ڈالیے. بچپن سے اپنے بچی کو فل جو ہے اسکرٹ پہنائیے. بچپن سے اپنے بچے کو حرام حلال کے بارے میں سمجھائیے. کسے ملنا کسے نہیں ملنا، کون رشتہ حلال کون حرام، یہ بچپن سے پیدا کرنا ہوگا. چھوٹے ہیں چلتا ہے، چھوٹے ہیں چلتا ہے، چھوٹے 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 بڑے بڑے کام کر لے رہے بیچارے. اس میں تو ڈیفینیٹلی میڈیا کا اثر ہی ہے. آج کل جو بچے ہمارے دیکھ رہے ہیں، کارٹون دیکھ رہے ہیں، اس میں 2 کیریکٹر ہوتے ہیں، وہ نام نہیں بتا رہا آپ لوگوں کو میں. اس میں ایک میل فیمیل کیریکٹر ہوتا ہے، اور وہ کیریکٹر ایسا کہ ہے چھوٹے چن منوا، لیکن ان کا ڈائلاگ ایڈلٹس کی طرح ہوتے ہیں، ان کا انداز ایڈلٹس کی طرح ہوتا ہے، ان کی باتیں ایڈلٹس کی طرح ہوتے ہیں.
ان کا پرپوزل ایڈلٹس کی طرح ہوتا ہے چھٹ چھٹ بنو بڑے پیارے چھٹ 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 چھٹ، لیکن وہ بچے آج کیریکٹر میں اپنے آپ میں اتار لے رہے بچے آج ہمارے اس میں. تو بچپن سے حیا شرم کا لحاظ رکھیں. جتنا آپ ابھی سے باحیا بناؤ گے انشاءاللہ ہمارے بچے آگے چل کے سیف رہیں گے انشاءاللہ. اللہ کے رسول نے کہا نا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تمہارے پاس حیا نہیں ہے تو تم دنیا کا ہر گناہ کرو گے، تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. اگر شرم ہے حیا ہے چھوٹا گناہ کرنے میں بھی دقت پیش ہوگی. تو حیا بہت 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 بڑی چیز ہے دوست. اگر یہ ہے نا بے شمار گناہوں سے بندہ خود محفوظ ہو جاتا ماشاءاللہ. اس کو پاس ورڈ کی ضرورت نہیں، اس کو چھپانے کی ضرورت نہیں. حیا والا ہے گناہوں سے بچتے 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 آتا. بے حیا بنا تو یاد رکھو آپ کی کوئی تربیت، کوئی کتاب، کوئی ٹیوشن، کوئی اسلامک اسکول، کوئی پروگرام، کوئی دعا، کچھ بھی وہاں اثر نہیں کرتی. حیادار بنائیں، بچپن سے ہی ان کے اندر شرم و حیا رکھیں. دعوتوں میں بھی یس ہماری مائیں بہنیں دعوت میں جا رہے ہیں، برقع تو عام دنوں میں ہے، دعوت میں گھر سے ہی وہ بے برقع جا رہے ہیں، اس کا اثر ہوگا. دعوتوں میں آپ کا انداز بچوں پہ اثر ہوگا. دوست ہر اینگل سے غور کریں، یاد رکھیں سب اثر ہونے والا ہے بچوں پہ. اس کے بعد دیکھو دوست عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں کیا پیارے لوگ تھے ماشاءاللہ. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے کے بارے میں سیرت نگار کہتے ہیں، ہسٹرین کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے زمانے میں اگر کوئی باپ دیکھتا کہ اس کا بیٹا نافرمان بنتے جا رہا ہے، اس کا بیٹا نافرمانی کر رہا ہے، تو وہ آدمی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا تھا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا اور پھر اللہ سے دعا کرتا تھا کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا نیک بنے، اس لیے میں صدقہ کر رہا ہوں، تو میرے بچے کو نیک بنا دے. ماشاءاللہ نیک بنانے کے لیے صدقہ کر رہے ہیں لوگ ماشاءاللہ. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، آپ ان کے مال کو لے کر صدقہ کریں. اس مال کو صدقہ کرنے سے ان کے اندر پاکیزگی پیدا ہوگی، نیکی ان میں پیدا ہوگی. اے اللہ میں مال کا صدقہ نکال رہا ہوں تاکہ یہ میرے بچے نیک بن جائیں، صالح بن جائیں. عجیب لوگ ہیں ماشاءاللہ. اسی زمانے کے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا کہ ایک آدمی آیا اور آ کر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے کہا کہ میرے اولاد نافرمان ہوتے جا رہی ہے، میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس مال نہیں ہے. تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اس کو نصیحت کرتے ہوئے کہا تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے نیک بنے اور تم صدقہ کرنا چاہتے ہو، صدقہ کرنے پیسے نہیں ہیں تو رات میں اٹھو، تہجد پڑھو اور اللہ سے کہو کہ اللہ میرے پاس مال تو نہیں ہے صدقہ کرنے کے لیے، بس تیرے دربار میں میں نماز پڑھ رہا ہوں، تہجد پڑھ رہا ہوں تاکہ قبول کر لے، میرے بچے کو نیک بنا دے. تہجد میں دعا کرنے والے بھی لوگ تھے ماشاءاللہ. دعا بھی کریں دوست. آپ جو دعا کر سکتے ہیں نا کوئی دعا نہیں کر سکتا. مل صاحب میرے بچے کے حق میں دعا کریں، دعا کریں. بھئی کیوں دعا کرے گا کوئی بھی آپ کے بچے کے لیے؟ کیا کنیکشن ہے ریل میں؟ دیکھو آپ مل صاحب دعا کیجئے میرا، دعا میں بھائی آپ بولتے ہی کرتا ہو، کیا گارنٹی کرتا نہیں کرتا؟ کوئی گارنٹی نہیں. لیکن آپ تو کر سکتے ہیں نا، آپ کو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے کوئی کرا تو بہت اچھی بات ہے لیکن اس پر ڈیپینڈ ہو کے نہیں بیٹھنا ہے. آپ دعا کرنا ہے، آپ فجر سے پہلے دعا کرو، اپنے بچوں کے لیے دعا کرو، تربیت کے لیے دعا کرو، اچھے رشتے کے لیے دعا کرو، اچھا رشتہ ہونا یہ بھی دعا کرو، اچھا جوڑا ہونا یہ بھی دعا کرو، اچھے کاروبار پر جانا آپ کا بچہ وہ بھی دعا کرو، اچھے پروفیشن میں جانا آپ کا بچہ یہ بھی دعا کرو. ایسے پروفیشن میں جانا میرا بچہ جہاں سے حرام کے دروازے سامنے نہیں آنا، ایسے فیلڈ میں جانا جہاں پر حرام کمائی کے دروازے میرے بچے کے سامنے نہیں آنا. اے اللہ میرے بچے کو حرام کمائی سے محفوظ رکھنا. دعا کرو میرے دوست. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. دعا کرنا ہے. یہ اولاد کی تربیت 1 سال 2 سال 3 سال نہیں کرتے رہنا ہے. شیخ میں اتنی مرتبہ بولا پھر بھی نہیں مانتا. آپ جو کچھ بول رہے ہیں نا سب کانشیس میں وہ ریکارڈ ہو رہا ہے.
आपको मायूस होने की जरूरत नहीं, उम्र के किसी भी हिस्से में वो बात क्लिक करेगी, वहां से अमल करना शुरू करेगा। लेकिन बोलना तो है आपको, समझाना तो है आपको, दुआ करना तो है आपको। असबाब इख्तियार करो मेरे दोस्त, खुद भी करो। जहां भी आपके पास मकतब है, मकतब में शरीक कराओ। मकतब में सिर्फ फॉर्मेलिटी का नहीं, वहां पर एक सिस्टम बनाओ, उसको उभारो, बच्चों को खिलाओ पिलाओ, अटेंडेंस रखो, यूनिफॉर्म में रखो, किताबें रखो, फला फला करो। अपने घर में जो है जायनमाज बिछा के रखो, घड़ी लगाओ, हो ऐसी घड़ी लगाओ जिसमें अज़ान होती हो, ज़ोहर की अज़ान, असर, मगरिब, इशा, अज़ान होती हो। आपका बच्चा 5-10 सूरह याद कर लिया है, इमाम बनाओ उसको, बेटा आप नमाज पढ़ो, हम आपके मुक्तदी हैं, नफिल नमाज पढ़ो। कोई कंडीशन नहीं कि मैं कितने रकात पढ़ूंगा, इशा के बाद पढ़ लो आप बच्चे के पीछे 2 रकात 4 रकात 6 पढ़ लो, आप उसको इमाम बनाओ। मस्जिद को जब आ रहे हैं तो साथ में लेकर आओ। आपको देखकर बच्चा जो सीखता है वो पैसों से किताबों से नहीं सीख सकता, याद रखना। आपको देखकर जो सीखता वही माशाल्लाह आखिरी दम तक रहने वाला है। आप जैसे रहोगे, हमदर्द आप हैं तो आपका बेटा हमदर्दी सीखेगा। आप लड़ाकू हैं, आप डेफिनेट बच्चा लड़ाकू बनने वाला है। आप बाहया हैं, बच्चा बाहया बनेगा। आप बेहया हैं, बच्चा बेहया बनेगा। जैसे हम हैं उसका असर बच्चों पे आता। हाँ, ऐसा रेर है कि जिसमें बच्चा बाप बड़ा बहुत गुनहगार है, बेटा नेक है, बहुत कम है वो भी। ऐसे भी हैं भाई, बाप शराब पीता है लेकिन बेटा हाफिज है, कितनी प्यारी किरात, ऐसे है माशा, आज भी है। क्यों? इब्राहिम अलैहिस्सलाम में इसी थे माशाल्लाह, बाप कितना प्रॉब्लम पैदा करने वाला था लेकिन बेटा इतना नेक था माशाल्लाह। ऐसा भी हो सकता है लेकिन बहुत रेर, बहुत कम। हमारा असर तो बच्चों पे होने वाला है। बच्चों को बड़े बनाओ, दिल बड़ा बनाओ, सोच बड़ी बनाओ, बड़ा सोचो। याद रखना दोस्त, अब हमारा वक्त तो बहुत आसानी से गुजर रहा है, लेकिन अगले 20 साल के बाद ही जो बच्चे हमारे 25 साल के होने वाले हैं, 30 साल के होने वाले हैं, उस वक्त क्या होगा नहीं मालूम। उसके लिए अभी से इनको तैयार करना है। इनका ईमान मजबूत होना है, इनका तकवा मजबूत होना है, इनका तवक्कुल मजबूत होना है, इनका सब्र मजबूत होना है, इनको दूर अंदेश बनना है, इनको स्किल वाला बनना है, इनको हुनर वाला बनना है, इनको किसी की मातात जो है जी हुजूर करने वाला नहीं बनाना है, अपने पैरों पे खड़े होने वाला बनना है, हाथ फैलाना नहीं, हाथ ऊपर करने वाला बनना है, लीड करने वाला बनना है, सीईओ बनने के काबिल उसको बनाना है, बड़ा बिजनेसमैन बनाने के काबिल उसको बनाना है, हमदर्द बनाना है, गमखार बनाना है, उम्मत की फिक्र करने वाला बनाना है, देश की फिक्र करने वाला बनाना है, आइंदा 100 साल 50 साल 200 साल के बारे में सोचने वाला बनाना है। मेरे दोस्त बनाओ। क्या होगा अगले 25 साल के बाद हमारे बच्चों का? अभी से प्लान बनाओ, सोचो क्या होगा अगले 100 साल के बाद हमारे बच्चों का, क्या होगा अभी सोचो। हालात कैसे हो रहे हैं, सिलेबस कैसे तब्दील होते जा रहा है, हालात कैसे बदलते जा रहे हैं, कैसे दीन काम मुश्किल होते जा रहे हैं, कैसे मसाजिद के रास्ते कम मतलब तंग होते जा रहे हैं, कैसे मदारिस के रास्ते कमजोर होते जा रहे हैं। सोचो, अभी से जो है तैयारी करो। आज हमें दूर अंदेश बनने की जरूरत है मेरे दोस्त। बनो, हम तो जाएंगे, 5-10 साल में चले आने वाले हैं, कोई बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं आने वाला इंशाल्लाह हमारी जिंदगी में तो, लेकिन यह हमारे प्यारे प्यारे कलीजे के टुकड़ों के लिए खतरनाक जमाना आ सकता है। अगर आया, नहीं आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आया तो उस वक्त तैयारी नहीं कर सकते, अभी से आपको प्लेटफॉर्म देना होगा। आसानी ही बहुत अच्छी बात है, जमाना और अच्छा है, और अच्छा ठीक है, ओके। नहीं आया तो नहीं आया तो समझ के काम करना है। अच्छा भी हो सकता है, और सुनहरा दौर भी हो सकता है, और आसान दौर भी हो सकता है, और खूबसूरत जमाना भी हो सकता है। बहुत अच्छी बात हुआ, अच्छी बात है। मैं मेहनत भी करा, अच्छा भी, ओके। मैं मेहनत नहीं करा, बुरे दिन आ गए तो, बुरे हालात आ गए तो, उसके लिए हमें तैयार करना होगा। पूरी बातों खुलासा कलाम यह है कि आज हमें अपने पूरे कारोबार पे तवज्जो दीजिए, घरों पे तवज्जो दीजिए, सब पे तवज्जो दीजिए, लेकिन सबसे ज्यादा तवज्जो अपने बच्चों पे दीजिए। और याद रखना,
آؤٹ سورسنگ کر کے چھوڑو گے نا رزلٹ آ بھی سکتا نہیں بھی آ سکتا. رکھنا مول صاحب آپ یہ ٹیوشن پڑھا لیے, آپ تربیت کیجیے, سمر کیمپ والے آپ وہ کام کیجیے, مکتب آپ وہ کام. آؤٹ سورسنگ ہم کچھ نہیں کریں گے, نہیں چلنے والا ہے, آپ کو بھی کرنا ہے. آپ جو کرتے ہیں نا وہ دوسرا نہیں کر سکتا دوست. آپ کی باتوں میں آپ کا جو تاثیر ہوتی ہے نا وہ تاثیر دوسروں کے پاس نہیں آ سکتی. وہ کام کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے باری تعالیٰ تو ہم تمام کو اپنے پیارے پیارے بچوں کو سوچنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے بچوں کو شیطان کے بہکاوے سے محفوظ فرما, شیطان کے ورغلائے سے محفوظ فرما, ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ فرما, سود کی بلا سے محفوظ فرما, بے حیائی سے محفوظ فرما, بیماریوں سے محفوظ فرما, بلاؤں سے محفوظ فرما, دشمنوں سے محفوظ فرما, حاسدوں سے محفوظ فرما. باری تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما, ہمارے مائیں بہنوں کی حفاظت فرما, ہمارے بڑوں کی حفاظت فرما, ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرما, نوجوانوں کی حفاظت فرما. باری تعالیٰ جب تک ہم دنیا میں رہیں تیرے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرما, تجھی سے مانگنے کی توفیق عطا فرما, تیرے سامنے ہاتھ پھیلانے کی توفیق عطا فرما, تیرے سامنے گڑ گڑانے کی توفیق عطا فرما, اور تیرے دربار میں آ کر بیٹھ کر اپنے مسائل کو تجھے سنانے کی توفیق عطا فرما. دنیا والوں کو سنانے کے بجائے تجھے سنانے کی توفیق عطا فرما. میرا دکھ میں تجھے سناؤں, میرا درد میں تجھے سناؤں, میری بیماری میں تجھے سناؤں, میرا قرض میں تجھے سناؤں, میرے مسائل تجھے سناؤں, میرے بیٹے کے بارے میں تجھے سناؤں, میری بیٹی کے بارے میں تجھے سناؤں. اس بات کی میں توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.